بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کریم کا بے پایاں اور بے انتہا کرم، احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو رمضان المبارک جیسا مہینہ اور قرآن پاک جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور ہم سب لوگوں کو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نصیب فرمائی کہ وہ لوگ تراویح میں قرآن پاک کو سن رہے تھے، اور اللہ کے کرم و احسان سے یہ قرآن پاک تراویح میں ختم ہو گیا۔ یہ جو کل ہمارے سامنے صورتیں آئی تھیں وہ پارے پورا کا پورا آیا تھا، اور اسی کی وضاحت آج ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس پارے میں 37 صورتیں ہیں، اور اس کی تمہید اس طریقے سے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کی صورتوں کا ایک خاص انداز ہے، ایک اسلوب ہے، ایک اسٹرکچر ہے۔ وہ اسٹرکچر ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم کوئی چیپٹر لکھتے ہیں، چیپٹر ہوتا ہے کسی کتاب کا، اس کتاب کے اندر ابتدائیہ ہوتا ہے، فورورڈس ہوتے ہیں، تعارفاتی کلمات ہوتے ہیں کچھ چیپٹر میں، اس کے بعد کنٹینٹ ہوتا ہے، اسٹرکچر ہوتا ہے، اس میں مضامین ہوتے ہیں کچھ، اس کے بعد آخر میں سم اپ کرتے ہیں ہم لوگ، تو اس کو خلاصہ کہتے ہیں ہم لوگ۔ آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر درس قرآن جب ہوتا رہا ہے تو یہ بات آپ کے سامنے بار بار آتی رہی ہے کہ ہر سورہ وہ کم سے کم سورہ اگر 40 آیات سے زیادہ ہے بڑی سورہ، تو اس کے اندر ابتدائیہ کلمات ہوتے ہیں اور وہ تعارفی کلمات ہوتے ہیں اس سورہ کے بارے میں، اور اس میں بھی بالکل ابتدائی جو کلمات ہوتے ہیں ان کو فتوحات کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے اسے بار بار بتا دیا آپ کو۔ کبھی وہ حروف مقطعات ہوتے ہیں، کبھی سبحہ ہوتا ہے، کبھی الحمدللہ ہوتے ہیں، اس طریقے کے کلمات ہوتے ہیں، اور آخر میں خلاصہ ہوتا ہے، سم اپ ہوتا ہے اس سورہ کا۔ یہ ہر سورہ کے اندر آپ دیکھیے گا یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ تو چنانچہ جن لوگوں نے اس صورتوں کو جب دیکھا، صورت کے اسٹرکچر کو، تو آپ اس کو ذرا ایکسپینڈ کیجئے، ایکسپینڈ ایسے کیجئے کہ اللہ رب کریم یہ چاہتے ہیں ہم سے کہ کتاب کائنات کی مدد سے کتاب الہی کو سمجھیں ہم، اور کتاب الہی کی مدد سے کتاب کائنات کو سمجھیں ہم، یا یوں کہیے کتاب کائنات کی آیات کو کتاب الہی کی آیات سے معیت کریں اور سمجھیں، اور کتاب الہی کی آیات کو کتاب کائنات کی آیات سے سمجھیں اور ان کو جو ہے ان سے معیت کریں، تو ایک ایسا قلبی اطمینان ملتا ہے کہ واہ سبحان اللہ، یہ تو ایک ہم آہنگ ہے دونوں، ہم آہنگ۔ یہ بھی بتاتا ہے کہ کائنات کی فطرت ہماری فطرت سے اور قرآن پاک کے مزاج سے بالکل ہم آہنگ ہے، یہ پتہ چلتا ہے۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں کائنات کے اندر کہ ایک میکرو کازم ہے اور ایک مائکرو کازم ہے۔ مائکرو کازم ایٹم کا سب اسٹرکچر ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، اس کے اندر سب ایٹامک پارٹیکلز اسی طریقے سے گھومتے ہیں جیسے سولر سسٹم میں گھومتے ہیں۔ میکرو کازم میں، سولر سسٹم میں وہی چیز ایسی نظر آتی ہے جو ایٹم کے اندر آپ کے سب ایٹامک پارٹیکل کا نظام ہوتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مائکرو کازم میکرو کازم سے ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے۔ اب میں اس مائکرو کازم کو میکرو کازم سے قرآن کی روشنی میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن، کیونکہ قرآن کو ایسے سمجھیں گے ہم، تو قرآن کی ایک سورہ کا جو اسٹرکچر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابتدائیہ ہوتا ہے، کنٹینٹ ہوتے ہیں، موضوعاتی کنٹینٹ اور سمری ہوتی ہے، ایسے ہی بالکل پورا قرآن بھی ایسا ہی ہے، وہ میکرو کازم میں ہوا۔ مائکرو کازم میں ایک سورہ کے لیول پہ جو ہے وہ پورے قرآن کی روشنی میں آپ دیکھیے، چنانچہ سب سے پہلی سورہ الحمدللہ ہے، سورہ فاتحہ ہی نام ہے اس کا۔ میں نے کہا فتوحات ہوتے ہیں، پہلے بتاتا رہا ہوں، روز بتاتا تھا آپ کو، تقریباً فتوحات ہوتے ہیں۔ فتوحہ مطلب یہ کہ شروع کرنے والی چیز، فاتحہ معنی بھی آغاز کرنے والی چیز۔ تو سورہ فاتحہ جیسے میں نے کہا تھا الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں، اس سے پہلے اور سبحہ سے، ایسے الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے قرآن، آپ کو پتہ ہے۔ بالکل ایسے ہی مطلب، اور پوری ایک سورہ جو ہے یعنی گویا ان
ان ابتدائی کلمات سے پھر قرآن کا تعارف ہوتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ مما رزقناھم ینفقون، اور یہ کل ہمارے امام صاحب نے سنایا بھی کل۔ تو اب یہاں سے شروع کریے، اور اس کے بعد پورا قرآن ہے، پورے قرآن میں سارے مضامین ہیں، وہ 29 پارے کے مضامین ہوئے۔ 29 پارے کے بعد تیسرے پارے کی نوعیت یہ ہوئی گویا جو خلاصہ ہے۔ یہ بات میں تمہید کی، میں نے جو بات آپ کہی سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہی کہ جو پارہ ام ہے اس کی نوعیت یہ ہونی چاہیے اس روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے سمجھائی۔ ہر سورہ کے اندر جو چیز نظر آ رہی تھی وہ مائکروکازم کے لیول پہ تھی، تو میکروکازم کے لیول پر یعنی پورے قرآن کے لیول پر یہی ہوگا۔ ابتدائیہ جب وہ نظر آ رہا ہے ہمیں بالکل ویسی کا ویسی، جیسا ہم سوچ رہے تھے، کنٹینٹ ایسا ہی ہے جیسا ہم درمیان سوچ رہے تھے، تو آخری میں سمری بھی ایسی ہونی چاہیے، سماپت ہونا چاہیے قرآن کا اس کا۔ تو چنانچہ قرآن پاک کی کا آخری پارہ کوئی چیز نہیں ہے، یاد رکھیے، پارہ تو ہم لوگوں نے بنایا، اللہ نے اس کے رسول نے پارے وارے نہیں بتائے تھے، لیکن آخری حصہ میں کہوں گا اس کو، تو آخری حصہ جو ہے وہ اس کی نوعیت کیا ہوئی؟ خلاصے کی ہوئی، یہ خلاصہ ہے۔ تو چنانچہ پڑھنا تو پورا ہی قرآن چاہیے۔ اب میں یہاں سے کہتا ہوں، اور روزانہ بھی اس سے پہلے کہتا تھا، میں بتاتا تھا آپ کو درمیان میں کہ آپ ایک یہ سورہ پڑھ لیں تو آپ کے ہدایت کے لیے بڑا فائدہ ہوگا اس سے۔ آج میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ پورا قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو پارہ ام پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے۔ چنانچہ یہ حقیر نے بھی جو قرآن پاک کو پہلی بار سمجھنے کی کوشش کی ہے، آج سے ٹھیک 50 سال پہلے، 1973 کی بات ہے یہ، تو مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کا پارہ ام ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہوگا شاید، وہ میں نے خریدا اور اس سے پڑھنا شروع کیا۔ میں عرض کر رہا ہوں بالکل، تو اب اس سے میرا شوق قرآن کے تعلق سے بڑھا، یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یعنی اس سے لگا کہ اس کے اندر تو قرآن تو بڑا اچھا ہے، اچھی چیز لگ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی یعنی کم سے کم ابتدائیہ طور پر کم سے کم پارہ عام کی صورتوں کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد جو ہے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن سے خاص تعلق پیدا ہوگا، انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ تو اب یہ پہلی بنیادی بات میں نے کہی۔ اب میں عرض کروں گا کہ جیسے کہ پورا قرآن جو ہے اس کے اندر جو کچھ بھی تنوع ہے، جو ڈائیورسٹی ہے نہیں، جو تعلیمات ہیں، جو کچھ بھی چیزیں ہیں، آپ کو اس خلاصے میں ملنی چاہیے۔ وہ چھوٹے لیول پر اجمالی طور پر وہاں تفصیل ہے تو یہاں اجمال ہوگا۔ تو آپ دیکھیے وہاں پر مکی صورتیں بھی تھیں اور مدنی صورتیں بھی تھیں، اور مکی کے بعد مدنی اور مدنی کے بعد مکی تھیں۔ چنانچہ آپ پارہ عام میں آ جائیے، یہاں مکی صورتیں بھی ہیں اور مدنی صورتیں بھی ہیں، اور مکی کے بعد مدنی اور مدنی کے بعد مکی ہیں۔ آخر میں ایک بات اور، آخر سے مطلب اس کے ہی آخر میں کہوں گا، تو اب ذرا دیکھیے کتنی پیاری باتیں محسوس ہوتی ہیں جب آدمی غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، کہ جب کوئی شخص جاتا ہے اپنے مطلب کسی کو کوئی سفر کرتا ہے، ہمارا اپنا ساتھی، ہمارا اپنا محبت جس سے ہم کرتے ہیں، اپنا بچہ ہوتا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے بہت زیادہ پیارا ہم سے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلے اس کو بہت کچھ ایسے تلقین کلمات کرتے ہیں کہ بھئی یہ یاد رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اس کو یہ کرنا، سمجھنا آپ کے، اور یہ بہت گرہ میں باندھ لو، اور گرہ میں باندھنے کے بعد میں ہم کیا کہتے ہیں، فی امان اللہ۔ اب آپ غور کیجئے، سورہ اخلاص کی نوعیت وہ تھی کہ گرہ میں باندھ لو، یہ تو یاد ہی رکھنا ہے، پکا یاد رکھنا ہے، ہر وقت میں یاد رکھنا ہے کہ توحید یہ چیز ہوتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے بعد 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، امان، شیطان سے امان، شر سے امان، ہر قسم کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی فتنے ہیں، خرابیاں ہیں، اور جتنے بھی قسم کی جو ہے ایول پاورز ہیں، ایول طاقتیں ہیں، دشمنان دین ہیں، دشمنان اسلام ہیں، انسان کے دشمن ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، رب کریم کی پناہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو گویا یہ ہے قرآن پاک آخر اس طریقے سے کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب میں عرض کرتا ہوں، ایک اور تشبیہ دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ وہ تشبیہ یہ ہے کہ ان صورتوں کی جو 37 صورتیں ہیں، ان کی مثال ایسی لگ رہی ہے مجھے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک بہت ہی حسین گلدستہ ہو،
اس حسین گلدستے میں چھوٹے بڑے رنگ برنگ کے ہر قسم کے پھول ہیں، ان میں ہر پھول کی الگ خوشبو ہے، ہر پھول کا الگ اس کی ساخت ہے، ہر پھول کا جو ہے ایک الگ انداز ہے، ہر ایک ہم سے وہ ایک اب تو میں روزانہ ہی ایسے ہی سوچتا ہوں کہ وہ مجھے پیغام دیتے ہیں تو پھول، میں تو حقیقت میں روزانہ کھڑے ہو کر کے باہر ٹہلتا ہوں تو یہی سوچتا ہوں کہ یہ پیغام دے رہے ہیں ہمیں. اور علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ گل سے جو ہے کلام پیدا کر، سمجھے آپ کے لالاؤ گل سے کلام پیدا کر. تو یہ سوچیے آپ کہ وہ پیغام دے رہے ہیں. تو حسین یہ گلدستہ جو ہے اس میں ہر قسم کے نقش وہ جو آپ کے پھول ہیں چھوٹے بڑے ہر قسم کے خوشبو، ہر قسم کی خوشبو نظر آ رہی ہے اس کے اندر. اور وہ ایک حسین گلدستہ رب کریم نے آپ کو تحفے میں دیا، سمجھ آپ کے. اب دیکھیے، اب اس کے ساتھ میں آپ دیکھیں گے، ہم اب اس کو دیکھیں گے، سونگھنا چاہیں گے، دیکھنا چاہیں گے اس کے ساتھ میں خاص ہمیں جو ہے یعنی اس کو دل سے لگائیں گے. اب آپ کو ایسا لگے گا، کیسا لگے گا اس میں. اب اس کو ایکسپینڈ کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر عقیدہ بھی ہے، اخلاق بھی ہے. عقیدہ اور اخلاق دونوں چیزیں ہیں. اس کے اندر وعدہ بھی ہے، وعید بھی ہے. اس کے اندر تفہیم اور موعظت بھی ہے، اس کے اندر تنبیہ بھی ہے اور توبیخ بھی ہے. اس کے اندر آپ کا جو ہے بشارت بھی ہے تو اس کے اندر انذار بھی ہے. اس میں جنت کی باتیں بھی ہیں بہت اچھی اچھی، جنت تمہارے لیے ہے اور دوڑو جنت کی طرف، آؤ جنت کی طرف. تو جہنم کے لیے ڈراوا ہے اس کے اندر. آپ انہی صورتوں کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کی جو نوعیتیں جتنی بھی ہو سکتی ہیں سوچیں آپ، وہ سب کی سب نوعیتیں اس پورے بس یعنی گویا 37 صورتوں میں آپ کو نظر آئیں گی انشاءاللہ. وہ بات لمبی ہوگی، وقت زیادہ گزر جائے گا، اس لیے اب میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا. آپ مثال کے طور پر توحید کو لیں، مثال کے طور پر رسالت کو لیں اور مثال کے طور پر آخرت کو لیں. آپ چاہیں کہیں سے شروع کریں، بات یہ ہے کہ وہ کہیں پر پائی جائے گی. اس کے اندر 37 صورتوں میں کہیں نہ کہیں وہ چیزیں تینوں پائی جائیں گی. تو آپ دیکھیں گے جیسے میں نے پہلے عرض کیا، توحید کی ایسی سورہ، اخلاص سے زیادہ جامع کوئی سورہ ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اس کے علاوہ اور صورتیں نہیں ہیں اس کے اندر. کیا سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ آپ پڑھیں گے، آپ جو ہیں آپ ہے نہیں، ہر سورہ کے اندر کوئی نہ کوئی توحید ایک رنگ ہے. کچھ نہ کوئی توحید اس کے اندر اپنا یعنی تعلیم دے رہے. توحید کی تعلیم اس میں ملتی ہے کہیں نہ کہیں، خاص طور سے بڑی صورتوں میں. تو توحید کا ایک خاصی مزاج بہترین انداز سے وہ پیش کرتا ہوتا ہے قرآن. قرآن یعنی وہ توحید کا عطر پیش کر دیتا ہے اس صورتوں میں. عطر پیش کر، وہ جوہر ہوتا ہے اس کے اندر. تبھی تو آپ سورہ اخلاص جیسی سورہ جو ہے، حقیقت یہ ہے کہ قرآن جو ہے، قرآن کے اندر توحید کی اتنی جامع سورہ اتنی کم کلمات میں کہیں ہے ہی نہیں. آپ جانتے ہیں اس میں دو رائے نہیں ہے، پوری کی پوری جامع شکل میں. حالانکہ سورہ حشر میں ہم نے پڑھا ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو ہے، لیکن اس میں وہ بات اتنی نہیں آ پا رہی جامعیت کے ساتھ میں کہ ہر بات بتا دے. احدیت بھی ہو اور سمدیت بھی ہو، لم یلد ولم یولد بھی ہو، ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہو. یہ نہیں ہوگا. اب آئیے گا رسالت کے کتنے نقشے، کتنے پیرائے ہوتے ہیں. آپ نے قرآن پاک میں خلاصے میں سنا بھی تھا اور بتایا بھی گیا تھا. لیکن آج کے خلاصے میں جو پیرائے نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ کیا کہنے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. ارے ایسی محبت اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کر رہا ہے. ولسوف یعطیک ربک فترضی. ہم آپ کو اے نبی اکرم اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا، نہ اس نے چھوڑا ہے آپ کو. آپ کا ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. پھر اگلی سورہ میں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا آوازہ بلند کر دیا. اور آپ سوچیں یہ قرآن ہے. اور سنیے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ہم نے وہ دے دیا آپ کو الکوثر، وہ الکوثر دیا جس کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا. وہ کثرتیں، نعمتوں کی وہ کثرت، نعمتوں کی وہ انتہا کر دی کہ کوئی دماغ کسی قسم کا اس کا ادراک و تصور بھی نہیں کر سکتا. کوئی بھی دنیا کا شخص
نعمت کو جو حضور کو ملی ہے اس کا تصور تک ادراک نہیں کر سکتا. تو آپ سوچنا ہے یعنی یہ ہے مقام حضور نبی اکرم کا رسالت. تو رسالت کا یہ پہلو آپ غور کیجئے. آخرت تو آپ جانتے ہیں شروع ہی سے سورہ نبا سے ہوئی تھی, اور کہاں کون کون سی صورتیں بتاؤں آپ کو, آپ تو خود دیکھ ہی رہے ہیں. سورہ نبا کے بعد سورہ نازعات آتی ہے نہیں, اور اس کے بعد آپ کی عبس آتی ہے. عبس میں دونوں پہلو ہیں, لیکن اس کے بعد اگلی یعنی تکویر ہے, پھر انفطار ہے. یہ سب کے سب سورہ غاشیہ آ جاتی ہے, سورہ قاریہ ہے, سورہ زلزال ہے. ارے کتنی صورتیں ہیں, بار بار جو ہے وہی بات آئی جا رہی ہے, قیامت آخرت ہے نہیں. اس کے بارے میں مختلف طریقوں سے مختلف اینگل سے بات سمجھائی جا رہی ہے, ایسے انداز سے کہ دل میں اتر جاتی ہیں باتیں. ہاں اب آخری بات میں یعنی اسی کے تعلق سے میں عرض کروں گا, کیونکہ یہاں پر آخرت بھی آ گئی, تو اب میں کہوں گا کہ بات یہ تھی کہ قرآن میں بہت زیادہ تفصیل میں ایک بات کہی تھی, پہلے تو کہنا ہی تھی کہ وہ پورا قرآن تھا. اب اس کے بعد اس کو ایک سمندر کو کوزے میں پھر رکھنا تھا, سمندر کو کوزے میں رکھنا تھا کہ وہ خلاصہ ہے. تو آپ کو معلوم ہے جوامع الکلم ہیں, یہ اسی بارے میں جوامع الکلم ہیں, یعنی وہ چھوٹے چھوٹے کلمات میں جو دل میں پیوست ہو جاتے ہیں, اتر جاتے ہیں, یاد رکھنے میں آدمی کو بہت آسانی ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, تو اس پر لبید کہتا ہے ما ھذا قول البشر, یہ انسانی کلام نہیں ہے, یہ انسانی کلام نہیں ہے. تو سوچیے آپ, یعنی اتنا چھوٹا بات کیا تھی, بات یہ تھی نہ ربا ہے نہ قطع ہے نہیں, کیونکہ عرب کے جتنے بھی جاہلی دور میں جو ہے جتنے بھی شعر اشعار ہوتے تھے وہ اس میں جوڑا ہوا کرتا تھا, جوڑے کے بغیر نہیں ہوتے تھے. تو اب یہاں اس میں جوڑے نہیں ہے, 3 آیتوں کا ہے. تو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, تو کسی نے منچلے نے لکھ دیا کہ خالی جگہ بھرو اور خانہ کعبہ میں ٹانگ دیا. لبید ادھر سے گزرے اور لبید آئے. لبید وہ شخص جس کو شاعروں نے سجدہ کیا تھا, گھومتے رہے, آخر کار ان کی زبان سے یہ نکلا ما ھذا قول البشر, یہ انسانی کلام نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ لبید مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے شعر کہنا چھوڑ دیا. تو ان سے پوچھا کہ لبید اب تم شعر کیوں نہیں کہتے؟ تو انہوں نے کہا ابعد القرآن, کہ قرآن کے بعد میں شعر کہوں, میری زبان تو گم ہو گئی. عرب جو اپنے کو بولنے والا کہتا تھا, اور ہم سب کو جو عجمی کہتا ہے گونگے, ہم سب کو گونگے کہتا ہے عرب. اس زمانے کے عرب تو ویسے بھی کہتے تھے. ان میں سب سے زیادہ افصح العرب کون تھا؟ لبید. اس کی زبان گنگ ہو گئی اس قرآن سے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, سوچئے صاحب, یہ ہے جوامع الکلم اسکندر, یہ ہے جوامع الکلم. اس کی تعلیمات, جتنی تعلیمات ہیں, اب تعلیمات کی بات میں کرتا ہوں. تعلیمات کے لیے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی. تعلیمات کا ایک بنیاد ہوتی ہے, اور تعلیمات کی ایک اس کا ڈھانچہ ہوتا ہے, اسٹرکچر ہوتا ہے. یعنی کچھ چیزیں کہی جاتی ہیں کہ یہ کرو, یہ مت کرو, یہ احکام جس کو ہم بول دیتے ہیں, احکام ہوتے ہیں. تو پہلے ایک چیز ہوتی ہے عقیدہ, بنیاد. تو قرآن 3 بنیادوں کو کہتا ہے. ان 3 بنیادوں پر ہی جو آپ کو استوار کرنا ہے اپنی زندگی کو, توحید رسالت آخرت پر, اور توحید رسالت آخرت کو مستحکم کرتا ہے. اس پورے یعنی حصے میں بھی سب سے زیادہ استحکام ان 3 عقیدوں سے کرتا ہے. اور اس پر معلوم ہے کیا کون سی تعلیمات خاص طور سے پیش کرتا ہے. فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار موصدہ. معلوم ہے کیا کہا گیا ہے؟ کہا گیا ہے کہ شخص دشوار گزار گھاٹی پہ نہیں چڑھا. تم کیا جانو دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن کو چھوڑا دینا, یا فاقہ نشین ایک شخص کو زمین سے اٹھا دینا. زمین پر پڑا ہوا فاقہ ہے, فاقہ زدہ ہے ایک شخص جو یتیم ہے اور اپنا قریبی یتیم ہے, اور یا مسکین کو کھلا دینا کھانا. اسے کہتے ہیں ہیومن ویلیوز, اسے کہتے ہیں اقدار, انسانی اقدار. انسانی اقدار پر ہر مذہب جو ہے
اس دنیا میں کلیم کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، وہ اسی لیے آیا ہے کہ بنیادی اقدار کو یہاں پر ریوائیو کرائے اور لوگوں کے سامنے ان کی تعلیمات دے۔ قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے، سوچیے آپ، پھر اتنی بات نہیں تھی، آگے بھی کہا ہے، میں نے تو پوری آیت پڑھ دی تھی، اب سنیے، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہا پھر وہ لوگ ان لوگوں میں ہو جو ایمان لائے اور جو واصوا بالصبر، صبر کی، جنہوں نے وصیت کی، تواصوا، اور جنہوں نے مرحمت کی وصیت کی۔ مرحمت ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے کی وصیت کی۔ رحم کرو، انسانوں پر رحم کرو، مرحمہ ہے، مرحمہ اس سے بھی بڑا ہے، رحم سے بھی بڑا مرحمہ ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے، اس کی تعلیم دے رہا ہے قرآن، تو ایک دو نہیں دے رہا ہے۔ اور جب برائیوں کی بات کرتا ہے، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنہم یخسرون، ویل ہے، تباہی ہے ان ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جو لیتے تو پورا پورا ہیں اور دیتے کم کم ہیں، یہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر کہا کہ اس دن سے بھول گئے ہیں، یوم عظیم لیومن، جس دن کھڑے ہوں گے انسان سب لوگ۔ پھر یہاں پر کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، یہ کہتا ہے ویل ہے، پھر کہتا تباہی ہے اس شخص پر جو پیٹھ پیچھے اور سامنے لوگوں کی جو ہے برائیاں کرتا ہے، ایپٹی نہیں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، چغلخوری کرتا ہے، یہ کرتا ہے، ویل ہے، ایسی ویل ہے کہ ہم اس کو جو ہے حطامہ میں ڈال دیں گے، چکنا چور کر دینے والی میں ڈال دیں گے۔ تم کیا جانو چکنا چور کر دینے والی کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی آگ، نار اللہ۔ کہیں نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن نار اللہ، اسی جگہ کہا ہے نار اللہ، اسی کلسٹر میں قرآن کے یہاں نار اللہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ارے یہ قرآن ہے، یہ خلاصہ ہے، سوچ یہ ہے نہیں، مطلب یہاں پر وہ بات کہی ہے جو کہیں نہیں کہی تھی، یہاں نار اللہ کہیں نہیں کہا، یہاں کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی ویلیوز ہیں، ان ویلیوز کو جس طریقے سے قرآن پاک پیش کر رہا تھا وہاں پورے قرآن میں کر رہا تھا، یہاں اس کا خلاصہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک ایک بات، مطلب جی چاہتا ہے بہت سی باتیں کہوں، لیکن بہرحال میرے خیال سے مجھے ختم یہی کر دینا چاہیے۔ اور میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم سب لوگ جو ہیں اس قرآن پاک سے، اس کی جو تعلیمات ہیں، خاص طور سے تعلیمات، کیا تعلیمات ہیں؟ عقائد کے تعلق سے، نوعیت سے، اور آپ کے جو ہے اخلاق کی نوعیت سے، اور انسان کی زندگی کو منور کرنے کی نوعیت سے، انسان کی اصلاح کرنے کی نیت سے۔ قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، اسی میں ہے، اسی خلاصے میں ہے۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ دو بار کہا، ایک سورے میں، دوسری سورے میں قد افلح من تزکا ایک جگہ کہا، ایک جگہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کہا۔ یعنی حقیقت میں یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تزکیہ نفس، تزکیہ نفس، زندگی پیوریفائی ہو جائے ہماری، ہم بالکل پاک صاف ہو جائیں، اپنے رب کے حضور جب جائیں تو بس کوئی دل میں ایسی کدورت نہ ہو، کوئی ایسی دل میں کدورت نہ ہو کہ اللہ کے حضور میں جاؤں گا تو میں کیا کہوں گا، یہ نہ ہو۔ بالکل پاک صاف، منور، مطہر ہو کے جائے انسان، اور دعا بھی کرتا رہے کہ اے اللہ تو مجھے اس حالت میں اپنے ہاں بلانا کہ میرے زندگی سے تمام خرابیاں، تمام برائیاں، تمام گندگیاں، تمام آلائشیاں نکل چکی ہوں۔ تو یہ ہے سورہ، یہ ہے خلاصہ۔ آپ قرآن پاک کو سمجھیں۔ میں نے تو آپ کو بہت چھوٹا سورہ الم تری کیف اور سورہ قریش نہیں بتائی، یہ سب توحید کی صورتیں تھیں۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو اسی خانہ کعبہ، اسی رب کعبہ کی عبادت کرو، ہے نہیں توحید؟ جو امن و امان بھی دیتا ہے نہیں آپ کو، اور الذی اطعمہم من جوع، بھوک اور پیاس سے بچاتا ہے ہمیں، خوب کھلاتا پلاتا ہے ہم کو بھی، اور ان کو بھی کھلا رہا تھا، قریش کو، اہل قریش کو، ہم کو نہیں کھلا رہا ہے کیا؟ سب کو کھلاتا ہے۔ اور وآمنہم من خوف، خوف سے امن دیتا ہے اور دے رہا ہے، سب کو دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ پورا کا پورا جو قرآن پاک کا جو حصہ ہے، یہ ہے مطلب آج کا لیسن میرے خیال سے، کہ ہم جو ہے پڑھیں تو پورا قرآن، اور ہونا تو یہ چاہیے پورا قرآن جو ہے ایک بار ایک نظر سے پورا قرآن ترجمے سے پڑھ لیں، ضرور پڑھ لیں، ضرور پڑھ لیں، ترجمے سے تو پورا قرآن ضرور پڑھ لیں، لیکن کچھ زیادہ محنت کر دیں، وہ اس حصے میں محنت کر لیں ذرا، اس کی تفسیر بھی سنیں۔ کوئی بھی تفسیر، مستند تفسیر لے لیں، کوئی بھی تفسیر لے لیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں کون سی تفسیر لیں گے آپ بریلویوں کی لے لیں، آپ دیوبندیوں کی لے لیں، آپ اہل حدیث کی لے لیں، آپ جس کی چاہیں لے لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بنیادی باتیں سب میں ایک ہوتی ہیں، کچھ باتیں ذرا سی فرق ہوتی ہیں،
تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. زندگی میں کوئی ایسا اختلال خرابی رونما نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں. میں نے مستند لفظ بولا، مستند تفسیر اگر ہوگی تو بالکل تقریباً ایک ہی جیسی ہوگی. تو میں اور آپ عہد کریں آج سے کہ آج کے بعد ہم جو ہے سب سے پہلے قرآن پاک ایک تو قرآن پاک کو ہم جو ہے شروع کریں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے، اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور خاص طور سے ہم جو ہے تفسیر اگر دیکھیں گے اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس پارے کو لے کر کے اور شروع کر دیں گے. تو چاہیں تو آپ پورا قرآن کی ایک نیت کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے دے. اور نہیں تو کم سے کم پارے عام کی تو تفسیر کو دیکھ ہی لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہماری زندگی اس سے یعنی بنے گی انشاءاللہ. اور جو قرآن پاک کا ایک میسج ہے، جنرل میسج ہے، اوور آل جو آپ کا ایک میسج ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. اور یہ جو کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں 99% قرآن پاک آپ کے اس کی تعلیمات سمجھ میں آ جائیں گی. اس 37 صورتوں کو صرف آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ ضرور آ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو اس قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. میں نے بھی اس خلاصے میں نے کتنی غلطی کی ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے. اے اللہ آپ کو بھی معاف کر دے، مجھے بھی معاف کر دے. اللہ وہ چیز جو تو چاہتا ہے، اے اللہ جو تیرا رسول چاہتا ہے اللہ پاک، وہی چیز ہماری زندگیوں میں منور فرما دیجیے، جاگزیں فرما دیجیے رب کریم. ہماری دنیا بھی قرآن پاک سے منور فرما دے رب کریم. ہماری آخرت بھی اس قرآن پاک ہی کے ساتھ میں، اس کی حجت کے ساتھ میں وہ ہمارے حق میں حجت ہو جائے قرآن پاک. خدا نخواستہ جیسے کل ہو رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف استغاثہ دائر کر دیں کہ میری امت نے اس قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. ایسا نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو اس قرآن پاک کی برکت سے، رمضان المبارک کی برکت سے اور تراویح میں قرآن پاک کو پڑھنے کی برکت سے محض اپنے کرم فضل سے معاف کر کے ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.